الدین الخالص۔ برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، تمام قسم کی تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق و مالک۔ اس کے بعد انگنت درود و سلام نازل ہوں اس کے حبیب پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین بنا کر کے بھیجے گئے۔ حمد و صلوات کے بعد آج کے خطبے کے لیے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے مخاطب ہے جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم للہیت کے ساتھ حق کو قائم کرنے والے رہو اور اللہ ہی کے لیے گواہی دو، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پہ نہ اکسائے کہ تم ان کے درمیان انصاف نہ کرو، بلکہ انصاف کرو، اس لیے کہ انصاف کرنا ہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اور اس بات کو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے باخبر ہے جسے تم لوگ کرتے ہو۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا ترجمہ۔ اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ مومنوں، تم اللہ کے لیے کھڑے رہو، حق پہ قائم رہو، اور جو گواہی دو للہ فی اللہ، حق کی دو، انصاف کی دو، اور کسی قوم کی دشمنی، اس لیے کہ انسانی فطرت ہے کہ جب کسی سے وہ دشمنی کرتا ہے تو ایسے موقع پر وہ حق و ناحق کی تمیز نہیں کرتا۔ دین اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے کہ نہیں، ایسے موقع پر بھی کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ اکسائے کہ تم انصاف کے دامن کو چھوڑ دو، بلکہ انصاف کے دامن کو تھامے رہو، اعدلو، انصاف کرو، اس لیے کہ انصاف کرنا وہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ جب انسان متقی ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اس کے اندر خشیت الہی ہوگی، تو ایسی صورت میں اس سے کبھی بھی ظلم متعدی ہو نہیں سکتا، کسی کا حق چھین نہیں سکتا، کسی کے حق کو نہیں مار سکتا، بلکہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے گا، اس کے لیے کوشاں رہے گا، اس کے لیے برابر وہ تن من دھن کی بازی لگاتا رہے گا۔ اعدلوا اقرب للتقویٰ، وہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس بات کو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کرتے ہو، ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالی واقف ہے۔ کوئی بھی ہمارا عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے مخفی ہو، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی عمل ہمارا اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، سارا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، سب جانتا ہے ہم کیا کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تو ہمارا اپنا جو عمل ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ اس لیے اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ حق پہ قائم رہو اور حق ہی کی تم گواہی دو، انصاف کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ایک دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا، یا ایھا الذین کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف پہ قائم رہو اور اللہ ہی کے لیے گواہی دو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ وہ گواہی تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہارے والدین کے خلاف نہ ہو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ أَوِ الْأَقْرَبِينَ، چاہے والدین کے مخالف ہو اور
قرابت داروں رشتہ داروں کے مخالف ہو. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر کوئی مالدار ہے یا فقیر ہے تو نہ مالدار کی طرفداری کر کے اور نہ ہی غریب پہ ترس کھا کر کے انصاف کے دامن کو چھوڑو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں سے کہیں زیادہ لائق ہے کہ اس کا خیال کرو کس چیز کا اس نے حکم دیا ہے. اس لیے وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، انصاف کرنے میں تم اپنے خواہشات کا بندہ مت ہو جاؤ، جو دل میں آئے اسے نہ کر گزرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پاسداری کرو، اللہ کے حکم کی بجا آوری کرو. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور دوسری آیتوں کے اندر انصاف کرنے کا حکم دیا ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ تمہیں انصاف کرنے کا، احسان کرنے کا، قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فحشاء، بری بات، بری حرکت اور ظلم زیادتی سے منع فرماتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. تو ان اللہ یامر بالعدل سر فہرست ہے کہ تم انصاف کرو، اللہ حکم دیتا ہے کہ تم انصاف کرو. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرتی طور پر ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں اجازت ہے امت محمدیہ کے فرد کو 4 عورتوں تک مثلا و ثلاثہ و رباع سے اجازت ہے کہ 4 تک رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے انصاف. اسی وجہ سے قرآن عزیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر تمہیں خدشہ ہے کہ ایک سے زیادہ 2 بیویاں اگر ہوئیں تو ہم انصاف کے دامن کو تھامے نہ رہ سکیں گے، تو ایسی صورت میں ایک ہی عورت پہ اکتفا کرو. او ما ملکت ایمانکم، یا جس کے تمہارے ہاتھ مالک ہوں، یعنی بادیوں سے اپنی خواہش میں بس. تو یہاں انصاف کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو بیویوں کے درمیان بھی انصاف ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کسی ایک کا ہو کے رہیں. اور اگر ویسا کرتے ہیں تو حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ اس بات کو بتایا گیا ہے کہ جو آدمی کسی ایک کا ہو کے رہے گا تو قیامت کے دن آئے گا کہ اس کا ایک پہلو لٹکا ہوا ہوگا. یہ علامت ہوگی کہ یہ شخص اپنے بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا تھا. اس طریقے سے اللہ نے حکم دیا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو صرف ایک پہ اکتفا کرو. او ما ملکت ایمانکم، یا جس کے تمہارے ہاتھ مالک ہوں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کے درمیان میں انصاف کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں، اللہ کے پیغام بر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے باپ بشیر مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا انی نحلت ابنی ھذا غلاما، ہم نے اپنے اس لڑکے کو یہ لڑکا دیا ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ گواہ ہو جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے استفسار کیا کیا تم نے اپنے سارے اولاد کو اسی طریقے سے لڑکا دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرو. تو انصاف اولاد کے درمیان کرنا ضروری ہے. اعدلوا بین اولادکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرو. صحیح بخاری ہی کی دوسری روایت کے اندر ہے
کہ جب انہوں نے عرض کیا کہ ان کی بیوی ان کی ماں راضی نہیں ہے الا یہ کہ آپ اس پہ گواہ ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اشهد علی جور، میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں ہوتا۔ تو اگر کسی اولاد کو کچھ دیا جائے اور کسی کو نہ دیا جائے تو یہ ظلم ہے جو انصاف کے بالکل ہی ضد ہے، انصاف کے خلاف ہے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جور سے تعبیر کیا ہے، ظلم سے تعبیر کیا ہے۔ تو اعدلوا بین اولادکم، اپنے اولاد کے درمیان بھی انصاف ہونا چاہیے۔ دو افراد میں اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جاوے تو اس میں بھی انصاف ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت وہ آپ نے سنی ہوگی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ زبیر اور ایک انصاری کے درمیان حرہ کے نالے کے سلسلے میں اختلاف ہوا۔ انصاری چاہتے تھے کہ پانی بہہ کر کے ہمارے کھیت میں جانے دو، اور زبیر چاہتے تھے کہ پہلے ہم اپنا کھیت سیراب کر لیں، اپنے کھیت کو پانی دے لیں، اس کے بعد تم لے جاؤ۔ آخر معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جایا گیا۔ وہ دونوں جھگڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان فیصلہ کیا کہ زبیر تم اپنے کھیت میں پانی کو لینے دو، اس کے بعد پانی جانے دو۔ اس پہ انصاری نے کہا کہ آپ کے پھوپھی کے لڑکے ہیں نا، یعنی آپ کے پھوپھی صفیہ کے لڑکے زبیر ہیں۔ اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلملا اٹھا، آپ غصے سے بول پڑے، زبیر اب پانی کو تم روک لو یہاں تک کہ حتی یبلغ الجدر کے الفاظ ہیں کہ دیوار یعنی میڑ تک پانی آ جاوے۔ پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ آیت ہمارے ہی سلسلے میں یہ نازل ہوئی۔ تو دو آدمی کے درمیان جب اختلاف ہو ان کے درمیان میں بھی انصاف کرنا ہے، انصاف کے دامن کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر دو گروہوں کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان بھی انصاف سے کام لینا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ مومنوں کی دو جماعت میں اگر اختلاف ہو جائے، مومنوں کے دو گروہ میں اگر اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان اصلاح کرو، اصلاح کی صورت نکالو، صلح کرا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان دو جماعتوں میں سے کوئی جماعت دوسری جماعت کے باغی ہو جاوے، اللہ کے حکم کو نہ مانے، رسول کے فرمان کو تسلیم نہ کرے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، تو فرقہ باغیہ سے، اس جماعت سے جو بغاوت پہ آمادہ ہے، شرکسی پہ تلی ہوئی ہے، اس سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کو مان لے۔ فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ مان لے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، ایسے موقع پر بھی انصاف کے ساتھ ان کے درمیان اصلاح کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے پہلے کہہ رہے تھے تو ہماری بات مانتے نہیں تھے، تو لو اب جاؤ، تو انصاف کا دامن وہاں چھوڑے نہیں، بلکہ وہاں بھی انصاف جو ہے، جس کا حق جو ہے، وہ چاہے گواہی دینا ہو یا فیصلہ کرنا ہو، تو ایسی صورت میں حق اور انصاف کے دامن کو تھام ہے۔ اس کے بعد فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اس کے بعد فرمایا وَأَقْسِطُوا، انصاف کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو دو مسلمانوں کی جماعت میں اختلاف ہوا، اس میں بھی اصلاح کرتے وقت
انصاف کرنا ہے، انصاف کے دامن کو چھوڑنا نہیں ہے، چاہے آپ حاکم کی حیثیت ہوں، چاہے آپ گواہ کی حیثیت ہوں، جس کا حق بنتا ہے اس کے حق کے لیے، اس کے حق دلانے کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے دو فریقوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو جاوے تو ایسے موقع پر بھی انصاف کے دامن کو چھوڑنا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور ایک مسلمان کے درمیان اس طرح سے فیصلہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے، زمین کا معاملہ تھا، اس نے کہا کہ ہماری ہے، اور یہودی اس پہ قابض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البینہ، دلیل چاہیے، اگر یہ زمین تمہاری ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، ورنہ اس یہودی سے ہم قسم لیں گے۔ اس لیے کہ حکم یہ ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یا البینۃ علی من ادعا والیمین علی من انکر، کہ دلیل مدعی کے اوپر دینا ضروری ہے اور جو منکر ہے اس کے اوپر قسم کھانا ہے۔ تو جب تم دلیل نہیں دے سکو گے تو ایسی صورت میں اس سے قسم لیں گے۔ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اذن یحلف ویذهب بمالی، تب تو وہ قسم کھا لے گا اور ہمارا مال لے لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، انصاف یہی ہے کہ دلیل دو، اگر دلیل نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ زمین تمہاری نہیں۔ اسی طریقے سے کئی ایک معاملے ہیں، حد قذف کے معاملے میں بھی جس نے اپنی بیوی کو تہمت لگایا اور گواہ پیش نہ کر سکا، یا دو ایک گواہ پیش کریں جو حد ہے وہ پورا نہ ہو، تو ایسے موقع پر بھی وہاں بھی البینہ ہی، جو دعوے دار ہو وہ دلیل دے۔ اگر دلیل نہیں دے پاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ لعان کے سلسلے میں بھی یہی عمر رجلانی سے آپ نے فرمایا تھا، جب اس نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ اس طرح سے معاملہ ہوا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلیل چاہیے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا کوئی ایسا بھی انسان ہوگا جو اپنے بیوی کے ساتھ اس طرح سے معاملہ کرتے ہوئے دیکھے گا اور پھر جائے گا لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، لازم ہے کہ دلیل۔ تو حق اور انصاف جو ہے، عزت آبرو کا اسلام نے بہت زیادہ خیال کیا ہے، اس لیے مدعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ دلیل دے۔ اسی طریقے سے اگر مسلمان دو حکومتوں کے درمیان یا دو جماعتوں کے درمیان، تو ایسی موقع پر بھی انصاف کے دامن کو پکڑے رہنا ہے، انصاف کے دامن کو تھامے رہنا ہے، چھوڑنا نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حق والوں کو تم دو۔ آپ جانتے ہیں کہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کعبہ کے جو کلید بردار تھے ان کے سلسلے میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے موقع پر کنجیاں لے لی تھی، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو جس کا حق ہے اس کے حوالے کر دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے درمیان تم انصاف کرو تو انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ انصاف کرو۔ تو اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ ہر معاملے کے اندر انصاف کرنا ہے، انصاف کے دامن کو کبھی چھوڑنا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حکم ہے امرت ان اعدل بینکم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے والا اللہ ہے، اللہ کا حکم ہے
کہ تمہارے درمیان جب میں فیصلہ کروں تو انصاف کے ساتھ کروں. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کیا ہے اور کر کے دکھایا ہے. آپ وہ مشہور حدیث بارہا سنے ہوں گے، قبیلے مخزوم کی فاطمہ نامی ایک عورت سے جب چوری کا ارتکاب ہو جاتا ہے. قبیلے مخزوم کے لوگ جو اپنے کو بہت بڑا سمجھتے تھے، اعلیٰ، دوسروں سے اعلیٰ سمجھتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر فاطمہ کے اوپر بھی حد قائم ہوا تو ایسی صورت میں ہماری ناک کٹ جائے گی. اس لیے تلاش ہوئی کہ کسے سفارشی بنایا جائے کہ وہ سفارش کر دے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سفارش کو مان لیں اور اس کے اوپر حد قائم نہ کریں. اس موقع پر اسامہ بن زید جو حب رسول اللہ کے نام سے جانے جاتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، ان کو منتخب کیا جاتا ہے اور ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اس کے حق میں سفارش کر دیں تاکہ اس کے اوپر حد قائم نہ کیا جائے. حضرت اسامہ بن زید لوگوں کے کہنے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض پرداز ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری بات کہہ بھی نہیں سکے، صرف قبیلہ مخزومیہ فاطمہ کا ذکر کیا. اتنا سننا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو جاتے ہیں. یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ تم حدود اللہ میں سفارش کرتے ہو. واللہ لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی بالفرض چوری کرتی تو ہم اس کے ہاتھ کے کاٹنے کا حکم دیتے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں کوئی اس طرح سے سفارش کر کے حق کو ناحق نہیں کروا سکتا، بلکہ آپ جس طرح سے حکم ہوا ہے اللہ کا، اللہ کے حکم کو من معن لوگوں تک پہنچا دیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دلائی ہے کہ انصاف کرنے والوں کا بہت اونچا مقام ہے. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل. 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جو عرش کے سایہ تلے جگہ پائیں گے جب اس کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. اس میں سر فہرست امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، منصف، حاکم. جو بھی انصاف کرے گا تو ایسی صورت میں وہ عرش کے سایہ تلے جگہ پائے گا جب کوئی سایہ وہاں نہ ہوگا، جب سب نفس کے عالم میں ہوں گے. تو جو انصاف کے دامن کو تھامے رہے گا عرش الہی کے سائے میں وہ جگہ پائے گا. یہ معمولی مقام نہیں ہے. ان المقسطین علی منابر من نور عن یمین الرحمن، انصاف کرنے والے نور کے ممبروں پہ ہوں گے رحمان کے دائیں جانب. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس اعزاز سے نوازے گا کہ اپنے دائیں طرف نور کے ممبر پہ ان کو سرفراز فرمائے گا. یہ ہے مقام انصاف کرنے والوں کا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس طرح سے جو ہم حق نہ حق کی تمیز نہیں کرتے، ہم انصاف نہیں کرتے، حق کی گواہی ہم نہیں دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم انصاف کے دامن کو تھامیں، حق کی حمایت کریں، حق پہ قائم رہیں، حق کی گواہی دیں. الہ العالمین ہمیں سنت کا شہدائی بنا دے. الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں شفا یاب فرما دے. ہم میں سے جو مقروض ہیں قرض کی ادا کی صورت پیدا کر دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.